ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ ذاکری کی ضرورت و اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسولہ والخاتم لأوصیائہ والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف الأبی القاسم محمد صلوات اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. صلوات الله. سورہ نوح پہلی آیت، ارشاد رب العزہ، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، ان انذر قومک، تاکہ وہ اپنی قوم کو انذار کریں، ہوشیار کریں، خبردار کریں، انہیں ڈرائیں، قبل ان یأتیکم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ کوئی دردناک عذاب انہیں آن گھیرے۔ تمام انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، خدا کی جانب سے جتنے بھی بندے جو اس نے برگزیدہ کیے، سب کی خلقت کا، سب کو بھیجنے کا، سب کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا، ان انذر قوم، کہ وہ جا کر قوموں کو ہوشیار کریں، اس سے پہلے کہ وہ قومیں رسوائی کا منہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ کوئی بھی قوم اپنے لیے ناکامی کا منہ دیکھے یا عذاب کا منہ دیکھے۔ اور یہی آخری نبی یا پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہدایت علم کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، ترویج کی شکل میں، اشاعت کی شکل میں لوگوں کے درمیان رہا، یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ہوشیار کریں، ہم لوگوں کو وادار کریں، اس بات سے باخبر رکھیں کہ وہ رسوائی، ذلت یا ناکامی کی جانب اپنے قدموں کو بڑھائیں۔ ماشاءاللہ آپ سب اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، صاحب نظران ہیں، اور جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ خدا نے یہ مقام جو ذکر اہل بیت کا ہے اسے کتنا بلند رکھا ہے، اور مجھے خوشی سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کو آپ جیسی مؤمنات نے کھلے ہاتھوں سے ویلکم کیا ہے، ورنہ آج کی دنیا میں جہاں پر ایسی علمی نشستیں برگزار کی جاتی ہیں وہاں سے خاطر خواہ رسپانس نہیں آتا۔ خیر، یہ القائم کے نام کی بھی برکت ہے اور خلوص نیت ہے بنیان گزاروں کا، اس کی بنیاد ڈالنے والوں کا، اور آپ لوگوں کا بھی اخلاص ہے جو آپ لوگ ان کلاسوں کو بہت کامیابی کے ساتھ، میں دیکھ رہی ہوں نیچے بھی کتنا رش ہے، ایڈمیشنز آ رہے ہیں، لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس خداوند کریم جو انبیاء کا کام ہے لوگوں کو ہوشیار کرنا، وہی ذکر کرنے والے جو ممبر پر ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں یا جو تبلیغ کرتے ہیں، ان کا بھی ایک ہی فریضہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب بہلول دانا، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے مجنونوں کسی، دیوانوں کسی زندگی گزاری، ان کے بارے میں کہ ایک بہت بڑا خطیب تھا، شاعر تھا، جو اپنے علم سے، علم ادب سے لوگوں میں تبلیغ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ملاقات ہوئی جناب بہلول سے، اس نے جناب بہلول سے سوال کیا اور کہا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو بہلول نے کہا تو خود بتا تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کو میں پند کرتا ہوں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہوں،
تو جناب بہلول نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے بتا تو کھانا کھانا جانتا ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ تو اس نے جتنے بھی مستحبات ہیں دسترخوان کے سارے بتائے اور کہا کہ ہاتھوں کو دھوتا ہوں، خدا کو یاد کرتا ہوں، ہر نوالا ڈالتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ ذکر الہی میں رہے اور اپنے نوالے کے علاوہ کسی دوسرے کے نوالے کے اوپر نظر نہیں رکھتا. ساری ڈیٹیل جو اس کے پاس علم تھا سب بیان کر دیا. جناب بہلول اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ کہنے لگے کہ تجھے کھانا کھانے نہیں آتا اور دوسروں کو نصیحت کرتا ہے. وہ پیچھے چل پڑا اور کہنے لگا کہ اے بہلول مجھے بتا کہ میں پھر کون ہوں. تو جواب دیا اور کہنے لگا تو بتا تو کون ہے. دوسری دفعہ جب انہوں نے اپنا تعارف دیا تو کہا میں وہ ہوں جسے کھانا بھی کھانے نہیں آتا. تو کہنے لگے اچھا مجھے بتا کیا تجھے سونے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور سونے سے پہلے جتنے بھی بستر کے آداب ہیں وہ سب بیان کیے اور کہا کہ پہلے بستر کو قبلے کی طرف اس کا رخ کراتا ہوں، اس کو صاف ستھرا کرتا ہوں، باوضو ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد یاد خدا میں آ کر سو جاتا ہوں. جناب بہلول نے اپنی جگہ چھوڑی، غصے میں کہنے لگے سونا آتا نہیں، کھانا آتا نہیں اور تم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو. لہٰذا وہ حیران ہوا، جناب بہلول کے پیچھے جانے لگا اور کہنے لگا اب آپ ہی بتائیے کہ پھر میرا مقام کیا ہے؟ میں تو وہ ہوں جسے نہ کھانا آتا ہے نہ سونا آتا ہے، کوئی عام معمول کا مباح کام کرنے نہیں جانتا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اور فرمایا کھانا کھانے کے لیے ایک ہی ادب ہے، وہ یہ کہ جو لقمہ حلال ہے اسے اپنے اندر داخل کرو، جو حرام ہے اسے ترک کر دو. بستر پر سونے کا ایک ہی ادب ہے کہ کسی کا بغض اپنے سینے میں لے کر نہ سو. بس ہماری مثال بھی ویسی ہی ہے کہ ہم بہت سارا علم رکھتے ہیں لیکن جو اہم ترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو ڈلیور کریں. یہ میں بات صرف آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی، کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ڈلیور کیا جائے. اہم اور مہم کے فرق کو سمجھیں. کیا چیز سب سے زیادہ، ممبر سے کوئی بھی بات غیر ضروری یا غیر اہم نہیں ہوتی، ہر بات اہم ہے جو ہم ممبر سے بیان کرتے ہیں، ہر بات ضروری ہے، ہر حدیث اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن لازمی ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں، اس بات کو میسج بنائیں کہ جو سب سے زیادہ اہم ترین ہے، کیونکہ یہ اہم و مہم ہی کے فرق کو نہ جاننا ہے جس نے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی توڑ پھوڑ رکھی ہے. اور یہ روز ازل سے ہوتا آ رہا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا سعد ابن ابی وقاص کا نام، جو امیر المؤمنین اور رسول خدا کے ان اصحاب میں سے تھے. اللہم صلی اللہ آپ کے ان اصحاب میں سے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رحلت رسول کے بعد جب معاویہ نے امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو اس نے آپ پر سب و شتم کیا، آپ کو ناسزا کہتا تھا. جناب سعد ابن ابی وقاص کو بھی دعوت دی اور کہا کہ علی کے خلاف اپنی زبان، جتنے بھی اصحاب تھے ان سب کو وادار کر رہا تھا. جناب سعد کے سامنے بھی وہی میسج رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کے دہن سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی کو تمام مسلمین پر وہ مقام حاصل ہے کہ جو سر کو بدن سے حاصل ہے. ہرگز میں اپنی زبان کو علی کے خلاف استعمال نہ کروں گا، اور اپنے آپ کو معاویہ کی سلطنت سے بہت دور لے گئے جناب سعد ابن ابی وقاص. لہٰذا کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص نے، جو امیر المؤمنین سے محبت کرنے والے تھے، اہم اور مہم کا فرق ہے. جب روایت کہتی ہے کہ امام نے معاویہ کے ساتھ جنگ نہروان کرنا چاہی اور آپ نے جناب سعد کو، جو آپ کے محب تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا تھا، انہیں دعوت دی اور کہا میرے ساتھ شریک ہوں جنگ میں. تو جناب سعد نے اس وقت جواب دیا اور کہا اے علی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایسی تلوار دے جو صرف کافر کو مارے. میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا نہیں چاہتا. اور انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھا. جبکہ ناطق قرآن کی مدد کرنا، امام وقت جو حجت ہے اس کے حکم کو ماننا، اس سے زیادہ بڑا اہم فریضہ اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن ان کے نزدیک یہ تھا کہ میں کسی بھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا چاہتا. نہیں جانتے تھے کہ اہم ترین فریضہ اس وقت کیا ہے. حجت خدا کی بات ماننا زیادہ اہم ہے یا ایک مسلمان کی جان لینا زیادہ اہم ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن نیزوں کے اوپر سوار کر کے مسلمانوں کو ایموشنلی
ڈسٹرب کیا گیا، اور اس بنیاد پر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ نوک نیزہ پر قرآن بلند کر دیا گیا ہے، بہت سے ہاتھوں نے امیر المؤمنین کا ساتھ دینے سے منع کر لیا، بہت سے ہاتھ رک گئے، نہیں جانتے تھے اس وقت اہم ترین چیز کیا ہے۔ امام کا ساتھ دینے، تلوار اٹھا چکے تھے، دینے کی نیت کر چکے تھے، اس کے باوجود کیونکہ اس چیز میں فرق نہیں جانتے تھے، اس لیے انحراف میں پڑ گئے۔ جو اہم ترین چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے۔ جناب اویس قرنی، ہم سب جانتے ہیں، رسول خدا کی زیارت کے لیے آئے، اس سے بڑا، اس سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں ہرگز نہیں، لیکن منتظر رہے بہت دیر اور چلے گئے، یہ فرما کر چلے گئے کہ میری ماں نے مجھے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، اور جو وقت ماں کو دے کر آیا ہوں وہ پورا ہو رہا ہے۔ رسول کی زیارت چھوڑ کر گئے، اپنی ماں جو غیر معصوم ہے اس کے حکم کو بجا لائے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے اویس کی خوشبو آتی۔ جانتے تھے کہ گھر سے میری زیارت بھی اہم ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس سے اہم تر ماں کی بات ماننا تھا، ان کی تعمیل کرنا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا۔ بس ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ممبروں سے صحیح بات جانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم جو اہم ترین پیغام ہے اس کو بیان کریں۔ میں نہیں کہتی کہ ہم لوگ ہر بات نہ کریں، ہر بات کریں، لیکن ہر بات کا جو اہم ترین رخ ہے اسے پیش کریں۔ مثال کے طور پر ہم عزاداری یا مصائب پڑھتے ہیں، ان مصائب کو اگر ہم لوگ اپنی خواہش یا اپنی آرزو یا اپنی تمناؤں کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں، جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم جانتے ہیں جناب قاسم کی مہندی کی جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ، اور اس بات پر اصرار رکھا گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ ان کی مہندی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے اہم، اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسائل کو ممبروں سے بیان نہیں کیا، اس لیے آج عزاداری اس نہج پر ہے کہ آج جناب قاسم کا ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر اصرار، جس کے اوپر تاکید کرنی چاہیے تھی، اس کی جانب توجہ دلانی ہے، ان چیزوں کے اوپر نہیں کہ جو ہماری ایموشنز کے ساتھ یا ہمارے نزدیک اہم ہے۔ میں نہیں کہتی یہ غیر اہم ہے، اہم ترین چیزوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے ہمارے کلچرل ڈفرینسز ہیں جو اسی وجہ سے آئے ہیں، جس نے اسلام کی تشیع کے مکتب کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے کہ ہم اہم اور مہم کے فرق کو نہیں سمجھتے یا اسے درک نہیں کرواتے۔ مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجالس اور نماز کے درمیان فرق کو یا مقایسے کو لے کر نہیں سمجھتے کون سا زیادہ اہم ہے، کون سا زیادہ مہم ہے۔ اس باریکی کو ہم نے لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ جو زیادہ اہم ترین چیزیں ہیں، دوسروں کی اہمیت کمتر نہیں ہے، اہم اور مہم دونوں کیا زیادہ اہم ہے اس کے اوپر توجہ کروانی ہے۔ لہٰذا یہ عنوان، یہ ٹاپک جب بھی آپ اپنی مجلسوں کا، میں اپنی مجلسوں کا بناؤں تو اس کے لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کیا چیز، کیا عنوان ہمارا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں جب اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو اخلاقیات میں ہم بہت سارے عنوانات، بہت سارے موضوع، بہت سارے ٹاپکس لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت، صبر، تہمت، یا پھر دلوں میں کسی کے لیے برا خیال، تجسس رکھنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، نگاہ سے ریلیٹڈ جو اخلاقیات ہیں، ان سب کو ذکر کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کی مجلس، 40 منٹ کی مجلس، 45 منٹ کی مجلس سے بریک ڈاؤن کریں۔ ایک ٹاپک، ایک حصہ رکھیں، مثال کے طور پہ 5 منٹ کا آپ کا مقدمہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ 10 منٹ اپنے رکھیں کہ جو سب سے زیادہ آپ کا اہم عنوان ہے اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہم عقائدی گفتگو کریں کہ کیا ہماری عقائد، کیا ہمارے فضائل جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہمارے ایموشنز کو صحیح ڈائریکشن دینا، اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اور آخر میں کنکلوژن جو ہے، مثال کے طور پر حدیث پر حدیث نہ رکھیں۔ میں اس بات کے حق میں خود بہت زیادہ نہیں ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب میں خود بھی چاہتی تھی بہت حدیث ہوں،
لیکن کسی کو یاد نہیں رہتا. کسی کو بھی حدیث پیاری سے پیاری خوبصورت سے خوبصورت حدیث اگر ہم بیان کریں کسی کو یاد نہیں رہتی. اس سے بہتر ہے کہ ہم مثالوں سے، قرآن بھی جب بات کرتا ہے مثال سے بات کرتا ہے. قیصر و کسرا کے علماء، زاہدین، اہل فکر، دانشمند رسول خدا کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے بتائیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا انہیں مخلوق سمجھتا ہے یا اللہ کی فرزندی میں وہ بھی ارباب میں سے، رب میں سے ایک ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. جس طرح حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے ساری باتیں حل ہو گئی. مختصر، مفید، آسان، صحیح. اور اس کے لیے بہترین چیز میں بطور محقق اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو حکایات جتنی بھی آتی ہیں ہمارے پاس، حکایات بہت خوبصورت ہوتی ہیں. شیخ سعدی کی حکایات، مثنوی مولانا روم جس نے اپنے اشعار کو، اس کے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، مختلف جلدوں پر وہ کتاب مختلف جگہوں سے مل جاتی ہے. تو وہ اگر مثنوی مولانا روم اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جو حکایات اشعار کی شکل میں ہیں اور بہت خوبصورت، بہت لطیف ہیں. ابھی بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو حکایات کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے مثال سے باتوں کو واضح کرتے ہیں. تو ایک حدیث، ایک آیت، ایک واقعہ، ایک مثال، اس سے آپ کی ایک بات، بے شک 15 منٹ لیں، ایک بات یاد رہ جائے گی، بھولے گا نہیں. ہاں، ہمارا کام اذہان کو سیراب کرنا ہے، ذہنوں کو مسلح کرنا ہے. تو کسی بھی ٹاپک کے اوپر 15 احادیث بیان کرنے سے، وہ 15 احادیث جو آپ نے بیان کر دی اور ہماری مجلس بہت اچھی ہو گئی، کسی کو کچھ یاد نہیں رہا. اس سے بہتر ہے ایک واقعہ بطور خاص اگر بچوں کے، نوجوانوں کے ذہن میں رہ جائے اور وہ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو اس سے ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا تو کس طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اپنی تحقیق کی جانب بڑھیں. روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے علوم، اپنے قدموں کو علم کی جانب بڑھاتا ہے، پروردگار عالم، میں نے راستے میں وہ روایت پڑھی بھی کہ خدا اس کی منزل کو جنت قرار دیتا ہے. بس ہمارے پاس ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم راہ بہشت پر ہیں. فرش عزا علم کی سرزمین ہے اور یہ سب سے بڑی عنایت ہے کہ ہم بہشت کے راستے پر ہیں، جنت کے راستے پر ہیں، ہم اپنے لیے یقینی کامیابی کے راستے پر ہیں. اور اس کے لیے اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں، خداوند کریم جب انسان کے بارے میں بات کرتا ہے تو خدا کہتا ہے خلق الانسان ہلوعا، انسان جو ہے وہ کم حوصلہ ہے. یہ سرزمین جو محنت اور مشقت کی ہے، لازمی ہے کہ اس میں ہم لوگ، جس طرح خدا سورہ بلد کے آغاز میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے بنایا ہے، انسان کو تکلیفیں اٹھانے کے لیے بنایا ہے. راہ تبلیغ آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشقت کا راستہ ہے، گرچہ زندگی ہی مشقت ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت کرتے ہوئے خدا سے ملاقات کرنی ہے. آسانی سے خدا کسی کو بھی اپنی جانب نہیں بلاتا، اور راہ ایمان ہے ہی تکلیفوں کا راستہ، جس کے لیے ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں انبیاء، اولیاء، اصفیاء کی. بس یہ راستہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے، جو مشقت کا راستہ ہے، جو تکلیف کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو بہشت کا راستہ ہے. اور اس میں مشقت کیوں رکھی ہے، میں بریکٹ میں یہ بھی بتاتی چلوں. ایک دفعہ ایک شخص مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اللہ سے مستحیل، محال چیز کا سوال نہ کرو، جو محال، ناممکن ہے وہ اللہ سے نہ مانگو. حیران ہوا اور کہنے لگا کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے محال ہو؟
اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے. بس کیا ہے جو اللہ کے لیے محال ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کے لیے دنیا کی راحت اللہ کے لیے محال ہے. وہ دنیا میں مومن کو کبھی بھی راحت نہیں دیتا. بس مومن جس نے بہشت میں جانا ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، رفعت و بزرگواری پر جانا ہے، لازمی ہے وہ چڑھائی چڑھے، لازمی ہے وہ تکلیف سہے، جس کی بدولت اسے وہ مقام ملے. بس اگر ذکر کرنا، اتنے ضروری فعل کو انجام دینا ہمارے ذمے میں ہے اور ہم نے ایک بہت اونچا مقام اپنے لیے لکھوا لیا ہے یا اس کو کسی طریقے سے حاصل کر لیا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں مشکلات ہیں، اس میں آسانی ہے. اور خدا انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کم حوصلہ بنایا ہے. سورہ معارج ہے، آیت نمبر 19 ہے، جس میں خدا کہتا ہے کہ خلق الانسان ہلوعا، انسان کم حوصلہ ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو کوئی شر، کوئی مشکل آ کر پکڑ لیتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی نیکی آ کر پکڑ لیتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے خدا جب مومن کی بات کرتا ہے تو اس کی ستائش کرتا ہے. انسان، ہم خود تو خطا کے پتلے ہیں، انسان کی بات کرتا ہے تو انسان کے کم حوصلگی کی بات کرتا ہے. اسلام، اللہ ہم سے طاقت مانگتا ہے، اللہ ہم سے وقت مانگتا ہے، اللہ ہم سے حوصلہ مانگتا ہے. اور یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، اس پر کسی صورت بھی کم حوصلگی یا سستی اور کاہلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھتے ہیں امیر المؤمنین جب دعا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پروردگار مجھے سستی اور کاہلی سے نجات دے دے. امیر المؤمنین آپ دعا کرتے ہیں خدایا مجھے سستی اور کاہلی سے نجات دے. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کم حوصلہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی تکیہ نہ کرو، اس کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرو، کبھی اس کے اوپر توکل نہ کرو، اس کے اعتبار کو اپنے لیے سند نہ سمجھو. ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، عشق کی بات کی ہے، لیکن صرف کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ انسان آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو سست اور کاہل ہے. بلندی سستی اور کاہلی سے نہیں ملتی، اس کے لیے جد و جہد چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے کوشش چاہیے، اس کے لیے بہترین تدبیر لگانے کے ساتھ وقت چاہیے. بس اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو سست اور کاہل ہے. اور یہی وجہ ہے، ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان سستی کرتا ہے تو اس سے کوتاہی ہوتی ہے. کم حوصلگی کا نتیجہ کوتاہی ہے، کوتاہی کا نتیجہ، کوتاہی کا جو رزلٹ ملتا ہے وہ خراب کاری ہے، تباہی ہے، غلط نتیجہ پہنچنا ہے. اور تباہی کا نتیجہ گناہ، معصیت ہے. بس انسان اپنے لیے چند لحظات کی بھی سستی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اپنے لیے کچھ لمحوں کے لیے بھی کم حوصلگی نہیں، بہترین وقت دے. مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا علامہ امینی کا، جو صاحب الغدیر ہیں، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی. اور ہم جانتے ہیں آج ہم جب اپنے عقیدے کا یا اپنے نظریات کی دفاع کی بات کرتے ہیں تو صاحب غدیر کا ہی حوالہ بار بار، الغدیر ہی کا حوالہ بار بار دیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ الغدیر کتاب 35 سال کی محنت کے بعد لکھی، اور اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں آپ سفر کرتے رہے. اور اسی کتاب کو لکھنے کے لیے آپ نے عراق سے انڈیا تک کا، ہند تک کا سفر کیا.
اور جب آپ ہند سے واپس آئے تو آپ سے عراقیوں نے پوچھا اور کہا کہ آپ انڈیا گئے، وہاں کا موسم، وہاں کا کلائمیٹ کیسا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا میں نے سارا وقت لائبریری میں گزارا، میں نہیں جانتا باہر موسم کیسا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ہمسائے میں ایک لائبریری تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت علامہ امینی وہاں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن غلطی سے جو لائبریری میں لائبریرین تھا انہیں یاد نہ رہا اور وہ علامہ امینی کو جب وہ اندر تھے باہر سے لاک کر کے تالا لگا کر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ صبح آئے انہوں نے دیکھا علامہ امینی باہر ہے تو انہوں نے تالے کے اوپر اشارہ کر کے کہا میں غلطی سے اسے یہاں لگا کر بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا اور کہا یہ تالا میرے لیے نعمت ہے، کیونکہ میں نے کل سے لے کر آج کے دن تک یا مطالعہ کیا ہے یا عبادت کی ہے۔ یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی ان کی بہت ساری تالیفات ہیں علامہ امینی کی۔ اور اس کے بعد جس نے اپنی زندگی، میں چاہوں گی اس چیز کو بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بیان کرتی چلوں، جس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے کسب علم کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے وقف کیا ہو، ان کا انجام کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کی تدفین کر رہے تھے تو اس وقت میں سوچ رہا تھا میرے بابا نے اپنی زندگی کو وقف رکھا تعلیم و تعلم کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے۔ آج نہ جانے ان کا برزخ میں کیا استقبال ہوگا۔ کہتے ہیں یہ میں نے سوچا، میں گھر آیا، جب میں سو گیا میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور حوض کوثر پر امیر المؤمنین سب کو سیراب کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین سب کو سیراب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مومن کے بعد دوسرا مومن باری باری سارے آتے جا رہے ہیں، سب کو کوزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، سب سیراب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے والد کی باری آتی ہے۔ جب ان کی باری آتی ہے تو امیر المؤمنین اپنے ہاتھ میں جو کوزہ ہے اسے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اپنی آستینیں چڑھاتے ہیں اور حوض کوثر کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کا چلو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تناول کرو، تم پانی پیو، کیونکہ تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا، میں آخرت میں تمہارے چہرے کو روشن کروں گا۔ یہ جناب علامہ امینی، اللہم صلی علی محمد، جناب علامہ امینی کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ان کا انجام دنیا میں جو طلب علم میں انہوں نے زندگی گزاری، جو محنت کی ہے، اسی طرح محدث قمی، آپ لوگوں نے ان کی مفاتیح الجنان سب کے گھروں میں ہے، ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک مفاتیح ہے جو ہمارے ہاتھ میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے محدث تھے، علم حدیث کے اوپر ان کی دسترس تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ 110 کتب لکھی ہیں محدث قمی نے، اور ان میں سے ایک کتاب جو آپ لوگوں کی نظروں سے انشاءاللہ گزری ہوگی، سفینۃ البحار، جس میں انہوں نے مختلف احادیث کو جمع کیا ہے۔ سفینۃ البحار کو لکھنے میں، اس کی تدوین میں انہوں نے 25 سال کا عرصہ لگایا، پھر ایک کتاب بنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سفینۃ البحار جیسی کتاب اسلام کو دی، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ نام سنتے ہوں گے آغا بزرگ تہرانی کا، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پہلا حدیث کا انسائکلوپیڈیا بنایا تھا۔ یعنی جو بحار الانوار ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ روایات اس میں غیر مستند بھی ہیں، یعنی ہم بحار الانوار کو 100% سند قرار نہیں دیتے۔ آغا بزرگ تہرانی تھے جنہوں نے تمام احادیث کو جمع کیا اور اس کا ایک بینک بنایا جسے ہم انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، جس میں تمام مستند احادیث جمع کی، اور یہاں تک کہ ان کو مطالعے کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو حالت مطالعہ میں رکھتے۔ آخر ایام میں ان کے اوپر فلج ہو گیا، فالج کا اٹیک ہوا۔ جب فالج کا اٹیک ہوا تو کہتے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑ سکتے، لہٰذا وہ لیٹ جاتے اور اپنے سینے پر کتاب رکھ کے کتاب کا مطالعہ کرتے۔ کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دینے لگے تو دیکھا ان کے سینے پر زخم کے نشان تھے۔ ان کے بیٹوں سے پوچھا اور کہا یہ سینے پر زخم کا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کتاب سینے پر مسلسل رکھنے کی وجہ سے ان کے سینے پر زخم ہو چکا ہے۔ بس جنہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی وقف کی، آیت اللہ صافی
جو آج بھی موجود ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے۔ اس سال گزشتہ سال جب ایام فاطمیہ تھے حرم حضرت معصومہ میں، ان کا درس ہوا، وہاں انہوں نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے لیکچر دیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ آیت اللہ صافی کی اس وقت عمر 94 ہے، وہ 94 سال کے ہیں۔ جب وہ آئے ایام فاطمیہ کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک رقعہ نکالا، ایک پیپر نکالا، اور وہ پیپر کھول کر انہوں نے اس پیپر کا، اس رقعے کا تعارف بھی کرایا اور بتایا کہ آج سے 65 سال پہلے جب میں 29 سال کا تھا، تب میں نے خطبہ فدق کے اوپر بہت گہری تحقیق کی تھی، آج میں وہ آپ کے پاس لایا ہوں۔ 65 سال پرانی تحقیق۔ اس طرح سے علم شیئر ہوتا ہے، اس طرح سے تبلیغ کی جاتی ہے، اس طرح سے محنت اور کوشش اور سعی رکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء نے دین کو بچایا ہے اور اپنی آخرت کو بلندی پر لے کر گئے ہیں، اور یہی علم ہی ہے جو ہمارے لیے ان ممبروں سے اگر ہم تحقیق کرنے کے لیے جائیں تو یقین جانیے کبھی بھی اس بات میں کوئی وہ نہ کیجیے کہ یہ کتاب بہت زیادہ دفعہ پڑھ چکے ہیں یا بہت اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ابو علی سینا کے پاس بہت سارا علم نہیں تھا، تھوڑا سا علم تھا، تفکر زیادہ تھا، جس نے اسے ابو علی سینا بنایا۔ بس کسی بہت بڑے فلسفے کے انتظار میں ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ طوسی ہم جانتے ہیں، بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، نصیر الدین طوسی، ان کے بارے میں یہ کہا، جو میتھس کی بنیاد گزاروں میں سے، علم ریاضی کے بنیاد گزاروں میں سے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر وہ ایک جگہ پر جا کر رکے جہاں پر چکی والا آٹا پیسا کرتا تھا۔ وہاں پر رہنا چاہا، رات گزارنی چاہی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے اپنا بستر باہر لگایا تو کسان آیا اور اس نے کہا کہ طوسی صاحب آپ اندر سو جائیں، آج بارش ہونی ہے۔ کیونکہ وہ سائنٹسٹ تھے، بہت ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہ ہوا کا رخ ایسا ہے، نہ بادلوں کی حرکت ایسی ہے، اور نہ آسمان پر ستارے کم ہیں۔ ان 3 چیزوں سے بارش کا پتہ چلتا ہے، تینوں چیزیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کسان نے معصومیت سے کہا مجھے نہیں پتا یہ سارا علم، میں سائنسدان تو نہیں، میں تو ایک عام سا کسان ہوں، میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے جس دن بارش ہونی ہوتی ہے اس دن میرا کتا اندر سوتا ہے، آج وہ اندر سویا ہے، اس لیے میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ آپ بھی اندر ہی سو جائیں، جب بارش نہیں ہونی ہوتی تب وہ باہر سوتا ہے۔ شیخ طوسی بادلوں کی حرکت دیکھی، ہوا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، باہر سو گئے۔ آدھی رات ہوئی، بارش ہوئی تو سمجھ گئے کہ اگر تفکر ہو، تدبر ہو، غور کرے انسان تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بہت بڑا پیغام دیتی ہیں، چاہے وہ ایک کتے کا اندر سونا ہو یا باہر سونا ہو۔ اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کَأَيٍّ مِّنْ آیَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور زمین اور آسمان میں ہم نے اپنی کتنی ہی آیات، کتنی ہی نشانیاں ایسی رکھی ہیں جن پر سے تم گزرتے ہو مگر غور نہیں کرتے۔ بس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اوپر خود تدبر کرنے والے بنیں۔ ایک کتاب جو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک ہی پوائنٹ ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی داستان کے جب وہ فرعون کے پاس سے فرار کر کے دوسری سرزمین پر گئے اور وہاں پر جناب یعقوب کی بیٹیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اتنے سے ہی اس کے بارے میں آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو دکتور رفیعی کا، ناصر محمد رفیعی، اس وقت بہت اچھے خطیب ہیں، بہت سارے ایران میں اور عراق میں ممبر ہیں جہاں پر وہ آج بھی خطاب کرتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی خطبے ہیں، جو ان کی تقریریں ہیں وہ بے مثال ہیں۔ بہت سی کتابیں ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی جن کا ترجمہ کر کے آج ہمارے درمیان آنی شروع ہوئی ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ وہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ کا پیچھے چلنا اور ان کی بیٹی کا یہ کہنا کہ تم آگے ہو جاؤ، اسی کے اندر تربیت کے 32 نکات موجود ہیں۔ میں نے جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھا مجھے تربیت کا ایک نیا نقطہ ملا، جتنی دفعہ میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کے اوپر تفکر کیا مجھے ہر دفعہ ایک نیا موڑ ملا۔ بس بہت ساری بات، اگر ہم لوگ بہت سارے نکات جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی سوچ کو کھول دیں،
اور جو ہمارے پاس قلیل پہنچا ہے اس کے اوپر گہری فکر رکھیں، یہی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت لوگوں سے چیزیں ادھار لے کر واپس کرنے میں خیانت کرتا تھا، بدنام تھا۔ جب اس کا قصور ہر طرف سے، ہر جہت سے ثابت ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو آپ جیل میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا اسے جیل میں ڈالنے کے احکامات دیے گئے، اسے قید میں رکھا گیا۔ قید میں جب اسے رکھا گیا، اس نے قیدیوں سے چیزیں بورو کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جتنے بھی قیدی تھے وہ اس کی اس عادت سے تنگ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور کہا اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا اس بوڑھے کو وہاں سے نکالا گیا۔ عدالت میں ایک دفعہ پھر پہنچا۔ جب قاضی کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی عادت ایسی ہے تو اس نے فیصلہ یہ دیا کہ پورے شہر میں ہر جگہ منادی کرا دی جائے اور کہا جائے کہ کوئی بھی اس بوڑھے سے معاملہ نہ کرے، کوئی بھی اسے اپنی چیز ادھار نہ دے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا یا کوئی چیز اسے ادھار دی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، عدالت اس کے کیس کو ڈیل نہیں کرے گی۔ یہ بات طے ہوئی۔ ہم جانتے ہیں پہلے زمانے میں منادی دینے والے کچھ پروفیشنلز ہوا کرتے تھے جو اپنے ساتھ سواری لے کر ڈھول پیٹ کر اعلان کیا کرتے تھے۔ منادیوں کے درمیان اس بوڑھے کو لے جایا گیا اور کہا گیا یہ منادی کون کرے گا؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا میں کرتا ہوں۔ وہ منادی کرنے کے لیے اس بوڑھے کو اپنے گھوڑے پر سوار کیا، پورے شہر کی ہر گلی میں پھرنے لگا اور کہنے لگا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہ کرے، کوئی اسے ادھار نہ دے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ معاملہ یا ادھار کیا تو عدالت اسے انصاف نہیں دلا سکے گی، عدالت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ ہر بازار میں گیا، ہر قریے میں گیا، ہر جگہ جہاں پر لوگ تھے ہر جگہ جا کر اس نے اعلان کیا اور کہا کہ کوئی بھی اس کو ادھار نہ دے، کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اس کے ذمہ دار عدالت نہیں ہوگی، وہ جانے اور بوڑھا جانے۔ سارا دن ہر جگہ اعلان کر چکا۔ جب ہر جگہ اعلان ہو گیا، شام ہو گئی، ہر ایک شخص تک اس کا پیغام پہنچ گیا۔ شام کو اس نے اس بوڑھے سے، اس شخص نے جو ندا دینے والا منادی تھا، اس نے کہا کہ آج کے دن کی میری اجرت دے، جو سارا دن میں نے اعلان کیا ہے، مجھے اس کے عوض جو میرے آج کے دن کی اجرت بنتی ہے وہ مجھے دے۔ تو اس وقت بوڑھے نے اس شخص سے سوال کیا اور کہا جو اعلان تو سب کے درمیان کرتا رہا ہے تو نے خود سنا، تو کیا اعلان کر رہا تھا؟ تو کیا لوگوں کو کہہ رہا تھا؟ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، میرے ساتھ کوئی بھی، اور اگر کسی نے معاملہ کیا تو وہ ذمہ دار ہوگا، عدالت اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی۔ تو کیا تو سمجھتا ہے کہ اب میں تجھے تیرے سارے دن کی اجرت دوں گا؟ میں نے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ امانت داری سے کام نہیں کیا۔ اب تو جانے اور تیری ذات جانے، نہ عدالت تجھے لے گی نہ میں تجھے کچھ دوں گا۔ بس وہ شخص جو سارے شہر کو خبردار کرتا رہا، جو سب کو ہوشیار کرتا رہا، لازم ہے خود بھی تو سنے، خود بھی تو جانے کہ وہ سب کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہی کیفیت ہماری ہے۔ ہم لاؤڈ سپیکر نہیں ہیں، ہم بولنے والے نہیں ہیں، ہم ہوشیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو خبر دینے والے نہیں ہیں، ہم خود صاحب فکر ہیں، ہم خود صاحب عمل بنیں اور اس کے بعد جو بات دل دماغ میں سمجھ میں آئے وہ ڈلیور کریں۔ یہ کی ہے، یہ چابی ہے۔ اگر یہ ہو سکے ممبر ہمارے لیے ہے، ورنہ دعا کیجئے جس طرح دعائے مکارم الاخلاق میں میرے مولا دعا کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ پروردگار میری عمر کو اپنی اطاعت کے لیے وقف کر دے، میری عمر کو اپنی اطاعت کے لیے وقف کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا فاقبضنی الیک، اسے اپنی جانب پلٹا دے، ایسی عمر نہ دے جو تیری معصیت میں ہو۔ بس یہ ممبر ذاکری، تبلیغ، دین کی اشاعت کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ جہاں یہ فریضہ ہمارے لیے نعمت ہے وہیں پر یہ امتحان بھی ہے، وہیں پر یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے۔ لہٰذا اس آزمائش کو اور اس نعمت کو اپنے لیے کسب بہشت کا ذریعہ اور طریقہ بنائیں، اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو کامیاب رکھے، آپ سب کو آپ کی نیتوں کا، مجھ سمیت سب کو ہماری نیتوں کی جزا دے، اور اس راہ پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بر محمد وعلی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔
اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان